قاری صاحب، کیا گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس وائرس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اجتماع میں نہیں جانا، اکٹھے نہیں ہونا، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں کہ آج کل کے جو خصوصی اور ایمرجنسی حالات ہو چکے ہیں، تو اس سلسلے میں ویسے عالم عرب میں تو علماء کرام کا یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ بجائے مساجد کے بلکہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ میں بعض ناگزیر حالات پر گھروں میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اذان کے اندر ہی الا صلو فی الرحال اور صلو فی بیوتکم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں آپ نماز پڑھ لیں۔ تو آج عالم عرب میں عرب شیوخ ہیں، ان کو فتاویٰ جات بھی آ چکے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھ لو تاکہ زیادہ گیدرنگ نہ ہو، کیونکہ جہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ جو وائرس ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان میں بھی حکومت پاکستان اگر کوئی ایسا حکم کو جاری کرے گی اور علماء کرام متفقہ طور پر اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو مانیں گے۔ ہم بھی اسی طرح انشاءاللہ اذان کے دوران ہی الا صلو فی الرحال اور صلو فی بیوتکم یہ الفاظ کہہ کے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کس اذان میں؟ سبھی اذانوں میں یہ ہوگا یہ؟ ہاں جی، یہ تمام اذانوں میں برابر ایسے ہی پھر یہ صدا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، الا صلو فی الرحال تمام۔ یہ کس جگہ پہ ہم نے پڑھنی ہے یہ اذان کے درمیان؟ ہاں جی، یہ دونوں طریقے جائز ہیں ویسے۔ اپنے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد الا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم۔ ناظرین، ہمارے مفتی قاری عبداللہ طیب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے بڑی ہی مفید معلومات ہمیں ملی ہیں، اور انہوں نے ہمیں تدابیر بھی بتائی ہیں، دعائیں بھی بتائی ہیں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں سب کچھ بتایا ہے۔ اور اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو مذاق نہ سمجھیں۔ یہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے، یہ جو وائرس ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں قاری صاحب نے بھی احتیاطی طور پر یہ گلوز پہنے ہوئے ہیں، یہ ماسک لگایا ہوا ہے، اور سینٹینائزر وغیرہ یوز کر رہے ہیں، یہ ساری تدابیر پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میرا سب کے لیے میسج ہے، ساری قوم کے لیے میسج ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے کہ احتیاطی تدابیر ہی اسے بچ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے علاوہ اسے بچ نہیں سکتے۔ ایک بندے سے یہ ہزاروں لاکھوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب، کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ جی ایسے خطرناک حالات میں پیغام یہی ہے میرا کہ حکومت وقت کا ساتھ دیں۔ عالمی وبا ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو سیریس لیں۔ پاکستانی قوم کسی بھی سیریس کام کو بھی وہ سنجیدہ نہیں لیتے اصل۔ تو زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ آپ زیادہ گھر رہنے کی کوشش کریں۔ بلکہ چیونٹیوں کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا نا، چیونٹیوں کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں رون دے گا، تو انہوں نے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ جلدی جلدی۔ کیوں؟ ان کو موت نظر آ رہی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں رون ڈالے اور ہماری موت واقع ہو جائے۔ تو گھروں میں زیادہ رہیں، بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ باہر کبھی نکلنا انتہائی ناگزیر ہو تو ماسک پہن کر، گلوز پہن کر اور دعائیں پڑھ کر یہ احتیاطی تدابیر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے محفوظ بھی ہوں گے، انشاءاللہ بیماری سے بچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی فیصل سعید چودھری ایڈوکیٹ اور کیمرہ مین سیفر مین سیفی کو اجازت دیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔